تبلیغ جماعت کا 8واں قصور، قصور نمبر 8، قرآن مجید کی باطل تعویل کرنا۔ قرآن مجید کی باطل تعویل کرتے ہیں، چند مثالیں میں بیان کرتا ہوں۔ آیات الجہاد کو دعوت تبلیغ کے معنی میں پھیر دیا۔ جتنی بھی آیات ہیں جہاد کے متعلق قرآن مجید میں، ان ساری آیات کو دعوت التبلیغ میں ہی پھیر دیے سارے۔ میں نے مثال کونوا مع الصادقین، فرماتے ہیں یہ مشایخ صوفیہ ہیں ہمارے اس آیت۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان الرحمن علی العرش استوى، فرماتے ہیں استولا، استولا بھی جائز ہے۔ خلیل احمد صاحب پوری صاحب فرماتے ہیں کہ الرحمن علی العرش استوى کے متعلق کہ استولا بھی جائز ہے۔ استوى کہنا بھی ٹھیک ہے، استولا بھی جو علماء، جن علماء نے استولا بھی یعنی غالب کا معنی میں جو بیان کیا ہے، یہ بھی درست ہے۔ اور علماء سلف نے سختی سے انکار کیا ہے، فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے ایک حرف نون کا زیادہ کیا ہے، حطہ کو حنطہ بنا دیا قرآن مجید میں، اور معتزلہ نے اور اصحاب الکلام نے، ان لوگوں نے استوا کو استولا بنا دیا کہ لام کو زیادہ کر دیا استوا میں۔ فضائل اعمال، فضائل قرآن صفحہ نمبر 21 میں محمد زکریا صاحب فرماتے ہیں نوع علم عقائد کو جاننا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ دیکھیں عقیدہ کو جاننا کیوں ضروری ہے ان کے نزدیک، فرماتے ہیں اس لیے کہ کلام پاک میں بعض آیات ایسی ہیں جن سے ظاہری معنی کے خلاف سبحانہ و تقدس پر صحیح نہیں ہے۔ یعنی قرآن میں بعض ایسی آیات ہیں جن کے ظاہر کو اگر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے لیے درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، اس لیے ان میں کسی تعویل کی ضرورت پڑے گی، جیسا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے اوپر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کو یہاں پر وہ کہتے ہیں طاقت اور قدرت، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ ہاتھ مخلوق کا بھی ہے۔ تو اس آیت کی باطل تعویل پیش کی ہے، اور اس کے جواب میں دیکھیں ایک حدیث ہے بڑی پیاری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم۔ قرآن مجید سورۃ آل عمران نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کی آیات دو قسم کی ہیں، ایک آیات محکمہ، دوسری ہے آیات متشابہہ۔ آیات محکمہ ام الکتاب ہے، اسی کی طرف ساری دوسری آیات لوٹائی جاتی ہیں۔ جو بنیاد علم ہے قرآن مجید کے، جو دین کی تعلیمات ہیں، وہ ام القرآن ہے۔ جو دوسری آیات ہیں جن کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بات واضح نہیں ہے یا مزید وضاحت کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے کہ آیات منسوخہ ہیں، جیسے کہ آیات مطلقہ ہیں، جیسے کہ آیات مجملہ ہیں، یہ ساری آیات جو یا ایسی آیات جن میں ایک لفظ کا ایک سے زیادہ معنی ہوتا ہے وہ متعین کرنا ضروری ہوتا ہے، تو یہ آیات متشابہہ جو ہیں ان کو واپس لوٹایا جاتا ہے آیات محکمہ کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے متشابہ آیات کی، تو یہ جان لو کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے بچو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے بچو، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ آج کی نشست میں اتنا کر سکتے، انشاءاللہ اگلی نشست میں باقی جو تقریباً پوائنٹ وہ پورا کریں گے انشاءاللہ۔ بعض سلف سے ثابت ہے کہ انہوں نے بعض اہل تصوف کی تعریف کی ہے یا ان کی وجہ کی ہے، تو پھر بعض سلف نے ان کا رد بھی کیا، تو یہ جو اس طریقے سے بھائی کہ یہ سوال ہے کہ تصوف کے تعلق سے بعض علماء نے، علماء سلف نے تصوف کی تائید کی ہے اور بعض نے ان کو رد بھی کیا ہے، تو کون سی بات ہے کون سی بات غلط ہے؟ یاد رکھیں تصوف مختلف مراحل سے گزرا ہے۔ تصوف کی بنیاد جو ہے وہ خیر خواہی تھی، دنیا میں زہد کا راستہ اختیار کرنا تھا۔ زہد کہتے ہیں دنیا کی لذتوں کو چھوڑنا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا سے بیزاری کا مظاہرہ کیا، دنیا سے الگ ہوئے، کیونکہ یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ دنیا کی لذتوں میں غرق ہوں گے تو ہم پھر اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائیں گے، تو انہوں نے ایک اچھا کام کرنا چاہا اور الگ ہو گئے۔ صوفی کی اصل تعریف صوفی بھی نہیں جانتے، کس نے کہا صوف سے ہے، کس نے کہا صفا سے ہے، صفا نفس سے، مختلف تعریفیں ہیں۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کے نظریات یہ ہیں کہ دنیا سے بیزاری
اختیار کر دنیا سے اگر ہم بیزاری اختیار کرتے تب ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں. اور زہد اور تصوف ابتدا میں بالکل ملتا جلتا تھا, لفظ کا فرق تھا, کیونکہ بنیاد زہد تھی. لیکن ہر چیز کو جب تک آپ ترازو میں نہیں رکھتے, افراط اور تفریط کے درجے تک نہیں پہنچتے, تو اس میں خیر ہوتا ہے. لیکن جو ہی آپ حد گزر جاتے ہیں, طغیانے پہ آ جاتے ہیں, تو پھر وہ خیر شر میں تبدیل ہو جاتا ہے. کوئی چیز بھی دیکھنے آپ, انہوں نے ان کی ابتدا درست تھی کہ دنیا کی لذتیں ہم نے چھوڑنی ہے, اسے کہتے ہیں زہد. لیکن آہستہ آہستہ بڑھتے گئے دنیا کو چھوڑ دیا. جب دنیا کو چھوڑ دیا تو پہلی غلطی یہ ہوئی کہ دنیا کو چھوڑ دیا. ذرا غور کریں, پہلی غلطی کیسے دنیا کو چھوڑا؟ کہ ان میں سے بعض ایسے بزرگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم 40 سال ایک بادام پہ گزارا کرتے ہیں. کیوں بھائی, باقی چیز کچھ نہیں ملی. وہ فقیر مسکین نہیں ہے, ان کے پاس ہے کھانے کو, لیکن 40 سال روزانہ ایک بادام کھاتے ہیں بس. کہ یہ زہد ہے یا دنیا کی لذت کو چھوڑی, دنیا کو چھوڑ دینا ہے؟ دنیا کو چھوڑ دینا ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے, کچھ کھانے کو ہے, ہوتا تو کھا لیتے, نہیں تو کیا فرماتے؟ اللہم انی صائم, مجھے روزہ ہے. یہ کبھی نہیں تھا کہ آپ سے گھر میں کچھ کھانے کو ہے اور آپ سے ایک بادام پہ گزارا کرتے تھے. نہیں, یہ نہیں کیوں. بلکہ جن صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق سوال کیا, امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن یہ جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. فکرم تقالو, حدیث کی الفاظ ہیں. انہوں نے دیکھا کہ یہ تو تھوڑی سی اعمال ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ اگلے پیچھے گناہ معاف فرما دیے, تو ہمیں مزید محنت کی ضرورت ہے. تم تینوں میں سے ایک شخص نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا, کبھی افطاری نہیں کروں, کبھی کچھ نہیں کھاؤں گا, اللہ کے لیے ہمیشہ روزہ رکھوں گا. یہ کہ دنیا سے بیزاری ہے. دوسرے نے کہا میں ہمیشہ رات کو صلاۃ الفجر پڑھتا ہوں, کبھی سوؤں گا نہیں. تیسرے نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا. یہاں پر اگر یہ پوری دنیا کو نہیں چھوڑنا تھا, لیکن کسی نے کسی حد تک دنیا کے ایک حصے کو چھوڑنا تھا, بیزاری کا مظاہرہ تھا. جب نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا, نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے زیادہ متقی پرہیزگار میں ہوں. میں روزے بھی رکھتا ہوں, افطاری بھی کرتا ہوں, میں رات تو تہجد بھی پڑھتا ہوں, سوتا بھی ہوں, میری بیویاں بھی ہیں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت سے منہ موڑا, میرے راستے سے منہ موڑا, وہ مجھ میں سے نہیں ہے. تو دنیا دیکھیں, دین ایمان کی لذت بڑی عجیب سی لذت ہوتی ہے. جو لوگ اللہ تک زیادہ قریب ہوتے ہیں وہ دنیا سے اتنے دور ہو جاتے ہیں. لیکن ہمیں پھر ترازو دیا گیا ہے کہ کبھی حد سے نہ گزرنا. طغیانی ہمیشہ ہلاکت کا باعث بنتی ہے. علماء سلف, اب صحابہ کرام کو دیکھ لیں, صوفی تھے کیا؟ زاہد تھے. صوفی اور زاہد میں بنیادی فرق ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ زہد مطلب ہے دنیا کی لذت کو چھوڑنا, تصوف کا مطلب دنیا کو چھوڑ دینا. دنیا سے بیزار, دنیا کو چھوڑنا جو ہے یہ بالکل شرعاً حرام ہے, جائز نہیں ہے. بہرحال پہلی غلطی زہد کے نام پر تصوف بنا, تصوف میں حد سے گزر کے دنیا کو چھوڑ دیا. دوسری غلطی علم سے دوری, کہ دنیا سے دور ہوتے ہوتے گئے اور علم سے بھی دور ہو گئے. خود کو کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں, ابن الجوزی نے تلبیس ابلیس میں پورا باب باندھا ہے اس کے متعلق. تو صوفیان کوئی شیطان نے کیسے دھوکے میں رکھا کہ علم سے دور ہو جائے. اور بڑے عجیب و غریب, واللہ وہاں پہ قصہ کہانی اور بڑے عجیب و غریب اقوال ہیں کہ صوفیوں نے علم سے ایسی بیزاری اختیار کی, اتنی دوری اختیار کی کہ وہ صرف عمل کرتے ہیں بغیر علم کے. اور ان کو یہ خدشہ ہوا ہے, یہ غلط فہمی ہوا ہے کہ جتنا علم زیادہ حاصل کریں گے اتنا حجت قائم ہوگی, اتنی زیادہ سوال ہوگا, اتنی ہم جواب نہیں دے سکیں گے, تو عمل ہی کرو بس کافی ہے تمہارے لیے. اگرچہ قرآن کی تفسیر اٹھا کے دیکھ, کوئی بھی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں آپ, علماء سلف کی, رسول جماعت کی تفسیر, اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں الذین انعمت علیہم صحابہ اور سلف ہیں, غیر المغضوب علیہم یہود ہیں, الضالین نصارہ ہیں. صحابہ کرام علم اور عمل دونوں تھا, سلف جو ہیں. یہودوں کے پاس علم تھا, عمل نہیں تھا, اور نصارہ کے پاس عمل تھا, علم نہیں تھا. ایک مغضوب علیہم ہے, دوسرے ضالین ہیں. اور ہم ہر نماز میں اللہ تعالیٰ دعا کرتے کہ ہمیں دونوں کے راستے سے اللہ تعالیٰ ہمیں دور اور ہماری حفاظت فرما اور ہمیں دور کر دے. لیکن اس کے باوجود بھی یہ غلطی ہوئی کہ علم سے دور. جب علم سے دور ہوئے تو پھر عمل بغیر علم کے گمراہی کا باعث بنتا ہے. مغضوب علیہم اور رضوانی کے راستے کو بنائے تو خیر تو اس میں ہے نہیں. پھر آہستہ آہستہ جب علم نہیں تھا, انہوں نے ہندو اور جو یونانی فلاسفر تھے ان کی باتوں کو لیا آہستہ آہستہ, ان کو اچھی لگی. وحدت الوجود کہاں سے آیا؟ انہی سے آیا. وحدت الوجود اسلامی عقیدہ تو ہے نہیں.
اس کو اپنایا. آہستہ آہستہ پھر اپنے طریقے بناتے گئے. آہستہ آہستہ ان کے عقیدے میں وحدت الوجود ہے, وحدت الشہود جیسے باطل عقائد ہے, وحدت الحلول جیسے باطل عقائد ہے, اتحاد جیسے باطل عقائد ہے. پھر آہستہ سے وہ بڑھتے گئے اور وہ کہتے ہیں ہم اشعری ماتریدی ہیں, لیکن انہوں نے اشعری ماتریدی کے راستوں کو بھی چھوڑ دیا ہے, اتنی آگے چلے گئے. تو سلف میں سے سوال سے واپس آتا ہوں, جو لوگ یہ جانتے تھے کہ اہل خیر ہیں, ان کے اندر بدعات و خرافات و شرک نہیں ہے, تو کہتے ہیں اچھے لوگ ہیں, زاہد لوگ ہیں. اپنا صوفی کہتے ہیں جب راستہ ٹھیک ہو تو پھر نام کی تبدیل ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب نام جو بھی دینا چاہوں اپنے آپ کو, آپ کہ میں سنت جماعت میں حدیث ہوں, میں سلفی ہوں, جب آپ کا عقیدہ درست ہے تو ان دونوں میں سے کوئی بھی اپنانا کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جب عقیدے میں بگاڑ ہو, جب بدعات اور شرک کے راستے کو اختیار کیا ہوا ہو, پھر یہ کہے کہ میں سلفی ہوں, تب تو یہ بات نہیں ماننے کی, کوئی نہیں مانے گا یہ. لیکن یہاں پہ انہوں نے کہا ہم صوفی ہیں, ان کے اندر کردار بھی صحیح تھا, نہ شرک کرتے تھے نہ بدعت کرتے تھے, اور امام ابو حنیفہ کی خلاف ورزی بھی نہیں کرتے. یہ نہیں کہتے تھے ہم اصول میں کیا ہے اور فروع میں کیا ہے, اہل کلام سے بالکل دور تھے. تو جو ایسے لوگ تھے آپ صوفی کہتے تھے, ان کو کہا یہ ٹھیک ہے, اور صرف نے انصاف کیا ہے. اور جب ان کے اندر یہ بگاڑ بڑھتا گیا آہستہ آہستہ, اور یہ مصیبتیں آتی گئیں, اور اس طریقے سے شرک بدعات خرافات عام ہو گئی ان کے نزدیک, تو پھر علماء سلف نے ان کا انکار کیا اور کہا یہ باطل گروہ ہے. تو جس نے جیسا دیکھا اس نے انصاف سے بات کی, کسی نے کسی کو تہمت نہیں لگائی, دلیل کے ساتھ ان کے اقوال کو دیکھ, ان کی کتابوں سے اگر رد بھی کیا ہے تو دلیل کے ساتھ رد کیا ہے, اور کسی علم بنیاد پہ رد کیا ہے, صرف اپنی طرف سے نہیں یا اپنی ذہن کے اعتبار سے نہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.